وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے بے شک ابراہیم بھی ایک تھے، ان کی پارٹی، ان کی جماعت سے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ وہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے، پرورٹڈ نیچر نہیں تھی، توحید کے اوپر تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹے کھڑے ہوئے خدا اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو پوچھ رہے ہو، جھوٹے خداؤں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر. فما ظنکم برب العالمین، تو پس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو آلیہ ہیں تو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، ساری کائنات کا کریٹر ہے، جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے اس کائنات کو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ فِي النُّجُومِ، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف یوں دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ انہوں نے توریہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے 3 توریہ کیے ہیں. سورۃ الانبیاء میں بھی ایک توریہ کا ذکر آیا، ایک یہاں پر آیا، باقی ڈیٹیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے ان احادیث کا دفاع کیا ہے. یہ توریہ کرنا بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے، بعض اوقات جان بچانے کی غرض سے، جس میں دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں. بظاہر وہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہوتی ہے، لیکن بولنے والے کی وجہ سے دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا مطلب ہے وہ سچا لے رہا ہوتا ہے، اسے توریہ کہتے ہیں. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کو مسئلہ 88A اور B بتا دیا. تو ایک توریہ انہوں نے، چونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی، تو انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے یوں ستارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں. ان کا یہ عقیدہ تھا اس قوم کا کہ ستاروں کی وجہ سے، لوگ ایسے علوم جانتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے کسی کے اوپر مشکل یا پریشانی آتی ہے، اور بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ان کو کوئی ٹینشن ہو اپنی قوم کے اعتبار سے بھی، اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہو. انہوں نے اس روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہو اپنی قوم کی کہ میں تمہاری وجہ سے یعنی پریشان ہوں. بہرحال یہ انہوں نے ہیلا اس لیے اختیار کیا تاکہ وہاں پر ایک سالانہ میلہ لگ رہا تھا، پوری قوم اس طرف جا رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان کیا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ پھر کچھ کرتا ہوں تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ والا معاملہ کیا جائے. وہ پورا ڈیٹیل واقعہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اس میں میرا مسئلہ نمبر 145 ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ. یہاں پر اس کا کچھ حصہ نقل ہوگا. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلے پر چلے گئے. اب وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، آپ چپکے سے ان جھوٹے معبودوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے اتنے بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کے رکھے ہوئے. بیسیکلی کھانے تو انہوں نے وہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے. وہ ظاہر ہے وہ جو بزرگ صاحب قبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے، اور اگر بد ہے تو اس کھانے سے آپ اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں، تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھائے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے طنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا اگے جڑا مال پیا ہوا ہے جی. اچھا مالکم لا تنطقون، اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے 100 میل سے بھی دور سن لیتے ہیں، اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آلہ ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا. اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے نے کیا ہوگا. اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے، اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یار یہ، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتا بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بھی. یعنی یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا. یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں کو پہلے جڑا نے لمحہ پایا ہے. انہوں نے کہا تف ہے تواڈے ہوتے بھی تواڈے بزرگاں ہوتے بھی.
کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں. اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا. بھائی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے, یہ امت توحید ہے, یہاں پہ ابراہیمی خون ہے, اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ. بہرحال توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے, میں آج اس کو اسکپ کرتا ہوں, ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگ رلیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ, آپ نے فرمایا کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے. یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے. بعض لوگ اس طرف بھی, قدریہ جو جبریہ, وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ, برائی بھی کرتے ہیں, تو اس کا خالق بھی اللہ ہے. تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ اسے دقت نظر سے دیکھیں, اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے. تو در حقیقت اللہ خالق ہے. تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے, اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی. قالوا ابنوا له بنیانا, انہوں نے اب کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش کدہ بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر اسے اس آگ میں پھینک دو. فارادوا به کیدا, انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا. فجعلناهم الاسفلین, لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے. وہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے, اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے. اور صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, میں نے صرف اشارتاً بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی جبلی ہدایت پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبعوث بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبعوث کر دیا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا, لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ 40 سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 میں, اے نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہوں, کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی, میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے, میں نے ایسا کلام کیسے, یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین, اور انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم,
تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی، صابر و شاکر، برداشت والا، یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہے، باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو ذبیح اللہ کہہ دیا۔ ہمارے اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی، المصنف ابن ابی شیبہ، المستدل الحاکم، ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے دلائل کی روشنی میں، میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے۔ آپ کو ان آیات سے کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے تفہیم القرآن میں، انہی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور آن ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، علمی دلائل، شودیاں نہیں ماریاں، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر شودیاں مارتا نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا، علمی دلائل دیتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بالغ ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی 12-13 سال جب ان کی عمر ہوئی، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے ایک خواب دیکھی ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ خوابوں کے اوپر بھی میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہے خواب، کشف، الہام، اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے وہی کیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، میرا ارادہ کون سی چیز ہے۔ قربانی کے اوپر مسئلہ نمبر میرا 52 ہے، قربانی کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور قربانی سے متعلق جو ہے واقعات، جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ویسے یہ آج کل تو صرف نعرہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، داڑھی قبول نہیں ہوتی، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ داڑھی تو رکھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ موت اس لیے قبول ہے کہ جان دینی نہیں پڑے گی، اللہ ماشاء اللہ کو موقع آ جائے، نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے۔ یہ نعرہ نہیں تھا، واقعی انہوں نے دل سے یہ بات کی کہ ان قریب مجھے آپ صبر والے لوگوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے، وتلہ للجبین، تو باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے اوپر لٹا لیا۔ یہ جبین کے لیے بعض اوقات ماتھے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ کن پٹی کو بھی جو ہے وہ جبین کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک طرف لٹایا، جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے۔ یہ بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ بھئی الٹا لٹایا تھا تو وہ چھری کیسے پھیر رہے تھے، وہ کروٹ کے اوپر لٹایا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس جب وہ یعنی چھری چلانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ بات ہے ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس ادھر تک ہی تجھے لے کے آنا تھا، یعنی بالکل ایج کے اوپر انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی نا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ 87 سال کی عمر میں رو رو کے ایک بچہ مانگا، باپ کی عمر ہوگی 99 ایئرز، بچہ 12 سال کا، اور بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا، اس کی بھی قربانی مانگ دی جائے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے، اختلاف ہے، کبھی دلائل اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، اصل چیز یہ کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب تب وہ کامیاب ہوا ان آزمائشوں کے اندر۔ آج دیکھ لیں، آج سنت ابراہیمی زندہ ہے، ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ اکیلے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے، حنیفہ تھے،
اور مشرکوں میں نہیں. یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے, اس میں ہے آتی ہے, اس میں الف ہے. حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ امت حنیفی امت ہے. ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے. نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر دے, وہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, وہ بھی مسلمان تھے, تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. اور حقیقت بات ہے, قرآن حکیم میں نہیں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ, وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر, جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین, ابراہیم مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اور اسی کا مجھے حکم بھی ہوا ہے اور سب سے پہلا مسلم, فرما بردار, تابع فرمان اپنے رب کا میں ہوں, سب سے پہلے میں مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی شیعہ کی تفریق سے بلند تھے. الحمدللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم, مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. ان ھذا لہو البلاء المبین. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے, یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہم نے ڈال دی تھی ابراہیم کے اوپر. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بڑا کام کر جائیں, اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت بڑی آزمائش ڈالی ابراہیم کے اوپر, وہ کامیاب ہوئے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے بچا لیا ایک عظیم فدیے کے. بس مسند احمد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ ایک مینڈا نازل ہوا تھا اور اس کے سینگ جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر موجود تھے, حتیٰ کہ جب یزید نے جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی اور منجنیق سے خانہ کعبہ شہید ہو گیا, جو صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے اس کی کتاب الحج چیپٹر کے اندر, تو وہ مینڈے کے جو سینگ پچھلے سمجھ لیں آپ 3,500 سال سے وہاں پر موجود تھے, وہ پھر جل گئے اس میں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا. ہے نا ذکر خیر. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں, اس کو سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنت ابراہیمی کہتے ہیں. حج بھی کرتے ہیں, سنت ابراہیمی کہتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لایا, ان کے گھر والے چند. ابراہیم علیہ السلام پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے, لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی, اتھارٹی, ایتھینٹسٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. چاہے اکیلا ابراہیم ہو, اس لیے تو سورۃ النحل میں اللہ نے میں ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا. اکیلا اس لیے پوری امت تھا کہ وہ ہی اکیلے تھے, 20 بچے تو چلے ساتھ ہوتی ہیں. ایک لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لائے, ان کو بھی اللہ نے مبعوث کر دیا پیغمبر بنا کے. تو اگر کوانٹٹی کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پہ تو ناکام ہوئے, لیکن اللہ کے حضور کامیاب ہے. آج دیکھ لیں جتنے آسمانی مذاہب ہیں, چاہے یہودی ہوں, عیسائی ہوں, مسلمز ہوں, ان کا نام رسپیکٹ سے لیتے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں وہ مشہوری نہیں ملی جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم کے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ سلامتی بھیج دے کہ یار اے نے کام کیتا ہے بھائی, ورلڈ سلام علی ابراہیم. اور اس صورت کو آپ دیکھیں گے کئی نبیوں کے نام, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, اور اینڈ پہ پھر کنکلوژن ہے سورت کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس سورت کا اینڈ ان آیات کے اوپر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی. کذالک نجزی المحسنین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے, بات ماننے والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین, ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی صالحین میں سے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل والا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ قرآن کی ترتیب بھی یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ
کہ اسماعیل علیہ السلام ہی سبی اللہ ہے. باقی آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں تو اس میں کافی علمی دلائل دیے گئے ہیں. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی ان پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، ان دونوں کی اولاد پر بھی. اب دیکھیں حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر. دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال دونوں بچوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا اور ان کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا. ومن ذریتہما، اور ان کی نسل میں سے محسن، نیک لوگ بھی ہیں، وظالم لنفسہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو ارسطے ہی خیران ہے، انج نہیں ہے. یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں. اب دیکھ لیں ایک طرف ہاشمی خاندان کتنا اعلیٰ خاندان ہے، اسی ہاشمی خاندان میں ابو لہب بھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان فی نفسے ہی برا ہوگا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یعنی مغل خاندان ہے، مرزا فیملی سے، اسی میں ایک غلامت قادیانی دجال جیسا بندہ پیدا ہوا ہے، اور اسی خاندان کے اندر وہ دین اکبر کا دعویٰ کرنے والا یعنی جو جلال الدین اکبر تھا اس نے بھی کس قسم کی گمراہی پھیلائی، اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کیا. تو فی نفسی ہی خاندان کوئی برا نہیں ہوتا، اور نہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ کسی کا خاندان جو ہے اب ریجیکٹڈ ہو گیا. نہیں، آل امیہ میں کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی کے شیعہ میں شامل تھے، سیدنا علی کے سپورٹر تھے جنگ صفین میں، حالانکہ آل امیہ سے تھے. اور بنو ہاشم میں چند ایک لوگ ایسے تھے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاندان کی وجہ سے کسی، ہاں اگر خاندان بھی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے. پھر حسن و حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈینائی کیے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ درمیان میں موقف یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال صحیح کرے تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا نا، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا. اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے، بنو اسماعیل کے اندر. کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا اب بنو اسماعیل کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے، جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے، مسئلہ نمبر 127B میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا 12 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اور وہ بھی ہاشمی خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. ابو داؤد میں، مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں. وہ بنو اسماعیل میں سے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے. لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے، اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا. بھائی اسی تو امتی نہیں، اللہ دے بندے ہو، اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں. امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں. جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں، سپیشیز میں. اسی طریقے سے جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو، بنو اسرائیل میں سے ہو، یا کوئی ترک ہو، چاہے کوئی جٹ ہو، رائی ہو، کوئی مغل ہو، کوئی چودھری ہو، سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے نا. باقی مرتبے میں اب آپ دیکھ لیں، پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے درجے کے 2 خاندان تھے، بنو تیم اور بنو عدی. ہمارے پہلے 2 خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان 2 خاندانوں میں سے. اعلیٰ خاندان نہیں تھے وہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. آل امیہ چلیں کوئی اعلیٰ درجے کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا. 3 خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے، اور 4 تو خیر ہاشمی تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. تو اسلام نے ذات بات ان ساری چیزوں کو ایڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے، لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر اعمال ہوں گے. اگر اعمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے اعمال تیرے والے نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. وہ اہل البیت سے خارج کر دیا. یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے احترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پوڈری، چرسی، افیمی قسم کے، وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں.
بھائی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چسی کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے؟ تھوڑے سید نے اور بامل سید کوئی نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دیں. پہلے یہ لوگ اپنے جد امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہیں اور اعمال وہ نہیں ہے. میرا اپنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا. وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے گی، وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کی وجہ سے اس کو نفع ہو جائے گا. تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا شیعہ تھا تو آپ ایک دم کان نہیں تھے کھڑے ہونے. اب قادیانی سن کے تو سارے لگے نہیں یار، یعنی سید جڑے قادیانی بھی ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. تو مطلب نسبت کام دے گی اگر اعمال درست ہوں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے. خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی. خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو. حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں، تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا؟ نبی علیہ السلام کی نسبت نے انشاءاللہ تعالی. تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے، صرف سیدوں کو نہیں مل رہا، ہمیں بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں. محمد والے تو ہیں نا، ایک تو آل محمد وہ ہیں ظاہر اہل بیت ہیں، وہ تو نہیں ہم، لیکن آل محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ. اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے. کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، وہابی، سنی، شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں. اور نبی علیہ السلام نے دیکھے محمدی بھی نہیں، اس سے بھی اوپر چلے گئے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے اندر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم، مسلمان، فرما بردار رکھ دیا ہے، تابع فرمان. اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے.